بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر القرآن الکریم سورة النحل آیت نمبر 10 اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تمہارے لیے اسی سے پینا ہے اور اسی سے پودے ہیں جن پودوں سے تم چراتے ہو جانوروں کو، کیونکہ پیچھے جانوروں کا تذکرہ ہے۔ اسی پانی کے ذریعے پودے ہیں جن میں تم جانوروں کو چراتے ہو۔ اور یہاں پہ لفظ السما، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے بلندی، اسی لیے یہ لفظ بادل، بارش، چھت، ان تمام الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آسمان سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کا معنی متعین کرنے کے لیے آگے پیچھے سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا کس کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں سے مراد چھت ہے، یہاں سے مراد بادل ہے، یہاں سے مراد بارش ہے، یہاں سے مراد آسمان ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدت و قدرت کے دلائل میں حیوانات کے بعد اب پانی اور نباتات کا ذکر ہے، کیونکہ انسان کی غذا لحمیات، نشاستیں، شکر وغیرہ زمین سے پیدا ہونے والی بے شمار چیزوں اور پانی سے مکمل ہوتی ہے۔ آپ گوشت پکانا چاہیں یا کوئی بھی چیز پکانا چاہیں جس کو آپ کھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو گوشت یا کوئی اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے زمین سے اگنے والی بہت ساری چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور پھر پانی کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ زمین کا 70% حصہ نہایت تلخ سمندر پر مشتمل ہے جس کا پانی انسان کے پینے کے لائق نہیں، مگر زمین اور سمندر تعفن سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کا پانی کا نمکین ہونا نہایت ضروری تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بدبو اور تعفن سے نہ سمندر میں کوئی چیز زندہ رہ پاتی نہ زمین پر۔ لَكُم مِّنْهُ شَرَاب، اسی سے تمہارا پینا ہے، اسی پانی سے کچھ حصہ تمہارے پینے کے کام آتا ہے، کچھ پودے اگانے کا، اور کچھ تم جانوروں کو پلانے کے کام تمہارے آتے ہیں۔ اگر یہ پانی ہی نہ ہو، نہ تم رہو، نہ تمہارے پودے، اور نہ اس میں چرنے والے جانور باقی رہیں۔ شجر، اگرچہ تنے والے درخت کو ہی شجر کہتے ہیں، مگر یہاں زمین سے اگنے والی ہر چیز مراد ہے۔ دلیل اس میں فی ہی تسیمون، کہ تم اس میں چراتے ہو۔ اب دیکھیں، بہت سارے جانور ایسے ہیں درختوں سے کھاتے ہیں، جیسے زرافہ ہے، اونٹ ہے، اس کے علاوہ ہاتھی ہے۔ جو ان جانوروں کے علاوہ جانور ہیں وہ تمام کے تمام پودوں سے کھاتے ہیں شجر، لیکن اس سے مراد وہ تمام پودے ہیں جو زمین اگاتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ہی تسیمون، تم اس میں چراتے ہو۔ کس میں چرایا جا سکتا ہے؟ تو یہ 3 جانوروں کے علاوہ کون چرتا ہے درختوں سے؟ کوئی بھی نہیں، سارے وہ دیگر پودے جو ہوتے ہیں اسی سے چرتے ہیں۔ تو اس سے مراد پودے ہیں، زمین سے ہر چیز اگنے والی۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اللہ اگاتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ینبت لکم بہ الزرع والزیتون، ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، ایک ہی ہوا، ایک ہی سورج کی تپش سے گندم اور جو وغیرہ کی زمین میں سیدھے الٹے دفن شدہ دانے، اس سے کھیتی
اور گٹلی سے زیتون، کلم سے انگور اور بے شمار کھیتیاں اور پھل پیدا فرمائے، لحمیات، نشاستہ، شکر، وٹامنز، دوائیاں، لکڑی، الغرض زندگی کی ہر ضرورت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم تو زمین میں دانے یا گٹلیاں پھینک کر آ گئے، اور کئی بیج تم نے ڈالے بھی نہیں تھے۔ یہ سب اگانے والا کون؟ یہ ہیں توحید کی وہ دلیلیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اپنے اس باب اور مشکل کشا کا نام تو بتاؤ جو اس کے اندر میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے، سمجھنے کی یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ان چیزوں جن کا تذکرہ ہو چکا یا آئندہ ذکر ہونے والی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کا خالق ہونے کا کوئی بھی بندہ دعوے دار نہیں ہے۔ جتنے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں، مشرک ہیں اور یا کافر ہیں، جتنی بھی چیزیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں ذکر، یہاں پہ توحید کے دلائل کے طور پہ بنانا تو دور کی بات ہے، دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ ہم یہ چیزیں پیدا کرنے والے ہیں یا ہم نے بنائی، کسی کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ اور کون ہے وہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور اس کی توحید اور قدرت کی بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، اور ان کے لیے نہیں جو سوچنے کی زحمت ہی نہ کریں۔ اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ توحید کی ہر دلیل کے ساتھ یہاں پہ فرمایا جیسے یتفکرون، آگے دیکھیے نیکسٹ آیت مبارکہ میں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری خاطر دن اور رات، والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم اور ستاروں کو مسخرات بامری، اپنے حکم کے ساتھ مسخر کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے لیل و نہار، شمس و قمر اور نجوم کو مسخر کر دیا اپنے حکم کے ساتھ۔ اس کے اندر نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ لقوم یعقلون، بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تسخیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کا اختیار اور مرضی ختم کر کے اپنے تابع بنا کر اپنی مرضی کے مطابق چلانا۔ دن و رات کے ساتھ سورج اور چاند کے تعلق کی بنا پر چاروں کا ذکر اکٹھا کیا ہے، چونکہ دن رات کے ساتھ سورج چاند کا تعلق ہے اس لیے ان کو اکٹھا کیا۔ اور یہاں پہ لکم کا مطلب اگر کوئی غلط نکالنے کی کوشش کرے، وَسَخَّرَ لَكُمْ، لکم کا مطلب ہے تمہارے لیے، یہ مطلب نہیں کہ دن رات اور سورج چاند تمہارے تابع فرمان کر دیے ہیں، لوگوں کے تابع فرمان ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے زبردست حکم کے تابع ہیں۔ ان کے مقرر کردہ نظام سے نہ بال برابر ادھر ادھر ہو سکتے، نہ آنکھ جھپکنے کے برابر ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 41 میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ لکم کا مطلب پھر کیا ہے اصل میں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تمہاری بقا، ضروریات اور منافع کے لیے پابند رکھا ہے۔ سخر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی یا اختیار استعمال ہی نہیں کرتے، صرف انسان کو آزمائش کے طور پہ کچھ اختیار دیا ہے، وہ بھی صحیح یا غلط راستہ اختیار کرنے کا، باقی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے زبردست حکم کے آگے میں بے بس انسان ہیں۔ زندگی، موت، فقر و غنا، صحت و بیماری، الغرض بے شمار چیزیں ہیں جن پر انسان کو کچھ بھی اختیار حاصل نہیں۔ باقی تمام مخلوق جو مکمل مسخر کر دی گئی، ان کی مرضی بالکل ختم کر دی گئی، تو یہ سب کچھ ان مخلوقات سے پوچھ کر ہی کیا گیا۔ اگر وہ آزمائش قبول کر کے کچھ اختیار چاہتے تو انہیں مل جاتا، مگر انہوں نے جرات ہی نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انہوں نے مکمل اپنا اختیار اللہ کے ہاتھ میں دیا، جیسے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جہولا. بے شک ہم نے امانت آسمانوں، زمین، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے. انسان نے اسے اٹھا لیا. بلا شبہ ہمیشہ سے انسان بہت ظالم، بہت جاہل ہے. انسان کے فائدے کی مثالوں کے لیے دیکھیے سورہ نبا کی ابتدائی آیات، سورہ قصص کی آیت نمبر 71 سے 72 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے رکھی ہیں، تو آپ ان جگہوں کا ضرور مطالعہ فرمائیے. والنجوم مسخرات، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ستاروں کی بھی مسخر کر دیا ہے اپنے حکم کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج چاند دن و رات کے ساتھ بیان کیے، لیکن ستاروں کو الگ سے بیان کیا ہے، کیونکہ سیاروں کا معاملہ سورج چاند سے بے حد وسیع ہے. سورج چاند تو چھوٹے چھوٹے ہیں، سیارے اس سے بھی کہیں بڑے ہیں. انسان کو اب تک جو کچھ معلوم ہو چکا اس کے مطابق ایک سیارہ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ سورج چاند اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتے. اور ایسی بے شمار کہکشائیں ہیں جن کا ہر سیارہ ہمارے سورج چاند سے بہت بڑا ہے اور ہم سے اتنے دور ہیں کہ لاکھوں سالوں میں بعض کی روشنیاں اب تک زمین تک پہنچی نہیں اور بعض کی پہنچی ہیں. حالانکہ روشنی کی رفتار کو آپ دیکھیں 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. اتنی تیز رفتار، حالانکہ ابھی تک لاکھوں سالوں کے اندر بھی زمین پر وہ نہیں پہنچ سکی اس کی روشنیاں. ایسے ایسے سیارے، ایسی ایسی کہکشائیں موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا بڑا نظام ہے کائنات. ہمیں جو اس کے فوائد معلوم ہوتے ہیں ستاروں کے وہ یہی ہیں، یہ رات کی تاریکی کے چراغ ہیں، آسمان کے لیے زینت ہیں، شیاطین سے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ، بر و بحر کی ظلمتوں میں راستہ بتانے والے. جب چاند کی اتنی تاثیر ہے، عروج و زوال سے سمندر جیسی عظیم مخلوق کے اندر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، تو ان ستاروں کی کائنات پر تاثیر تو انہیں پیدا کرنے والا ہی بہتر جانتا ہے، جو ہم نہیں جانتے. سورج چاند دن و رات اس کے واضح اور صریح طور پہ فائدے جانتے ہیں، لیکن سیاروں کے، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی ہم نہیں جانتے اور اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتے. لیکن میں نے آپ کو سیاروں کی وسعت بتائی، کتنے بڑے ہیں اور کتنے دور ہیں ہم سے، کہ لاکھوں سالوں کے اندر بھی اتنی تیز رفتار روشنی بھی ہم تک نہیں پہنچ سکی. کچھ سیاروں کی پہنچی، کچھ کی نہیں پہنچی. الغرض یہاں پہ ہمیں جو سمجھنے والی چیز ہے، سورج، چاند، ستاروں کا تقدیر یا غیب کی باتوں سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے. نہ ان کے پاس بارش برسانے یا نفع نقصان پہنچانے کا اختیار ہے. جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ان کے پاس بارش برسانے، نفع نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار ہے ستاروں کا، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پہ ایمان رکھنے والا ہے. صحیح بخاری 1038 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے. ستاروں پہ ایسی بات کرنا کہ اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہ بندہ کافر ہو جائے گا. اور ستاروں کی تسخیر میں اللہ تعالیٰ کی توحید میں ایک نہیں بہت سی نشانیاں موجود ہیں، اس لیے لفظ یہاں پہ آیات کا لفظ استعمال کیا. مگر کس کے لیے؟ جو عقل رکھتے ہیں. نشانیاں کس کے لیے؟ جو عقل رکھتے ہیں. اور اس کے لیے نہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا ہے، مختلفاً الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں، بے شک ان لوگوں کے لیے ان چیزوں کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں.
یہاں پہ وما ذرا لکم فی الارض، ذرا کے دو مطلب ہیں جو یہاں پہ ہم شیئر کریں گے۔ ذرا کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو توالد و تناسل کے ذریعے پھیلانا، اسی سے ذریت آدم کا لفظ نکلا ہے، ذریہ۔ جیسے آدم اور حوا علیہم السلام سے بے شمار انسان، ہر حیوان سے بے شمار حیوان، ہر پودے سے بے شمار پودے، الغرض رنگا رنگ مخلوق کا اس طرح تمہارے فائدے کے لیے پھیلانا اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو نصیحت حاصل کریں۔ اور دوسرا مطلب زرع کا خالقہ ہے، یعنی پیدا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کر کے پھیلا دیا، مثلا انسان، حیوان، نباتات، معدنیات، سیالات، گیسیں، بجلی، بھاپ اور کئی قسم کی شعاعیں، الغرض مختلف رنگوں قسموں کی چیزیں، جو سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ خالق کی پہچان اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا یقین بہت سی نشانیاں دلاتی ہیں، مگر ان کے لیے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جو برتن ہی الٹا ہو جائے اس میں کوئی چیز کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ کائنات کی رنگا رنگی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے لیے سورۃ روم کی آیت نمبر 22 کا مطالعہ ضرور کریں۔ نیکسٹ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِيلَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کیسی ذات ہے؟ وہی ہے اللہ سخر البحر، جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا۔ کیوں مسخر کیا؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم تازہ گوشت کھاؤ اس سے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ، اس سمندر سے زینت کی چیزیں کثرت سے نکالو جنہیں تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تو ایسی کشتیوں کو دیکھتا ہے جو اس پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس میں سے اللہ کا فضل تلاش کرو، سمندر سے اللہ کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر کر سکو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا، اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر جیسی عظیم مخلوق اگر یہ بھر جائے تو زمین خشکی پر چڑھ کر ہر قسم کی زندگی کو دھرم بھرم کر ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پابند فرما دیا کہ اپنی حد میں رہے، انسان کو اپنے اندر میں موجود نعمتوں سے فائدہ اٹھانے دے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر سے حاصل ہونے والی 4 نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی نعمت لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، مراد مچھلیاں اور ہر وہ جانور جو پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے۔ سمندر کا مردار بھی حلال ہے۔ حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا شخص ہو اس کے لیے بھی سمندری شکار کی اجازت موجود ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے، صرف وہی مچھلی جو پکڑتے وقت زندہ ہو، لیکن ان کی بات یہ بالکل غلط ہے، درست نہیں۔ اور سورہ مائدہ 96 کے اندر میں اس کے بارے میں وضاحتیں موجود ہیں۔ مچھلی ایک بہت بڑی مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لیکن ایسی باتیں کرنا کہ حلال تب ہوگی جب وہ زندہ پکڑی جائے، اگر مردہ پائی جائے تو وہ غلط ہے، لیکن احادیث اس کا رد کرتی ہیں۔ سمندر کا مردار بھی حلال ہے، یہ حدیث ہے۔ اور دوسرا جو فائدہ ہے وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، سمندر سے بہت ساری ایسی چیزیں نکالو، فائدے کی چیزیں، سونا چاندی، جس سے آرائش زینت حاصل ہو، تاکہ تم اس سے زیور، موتی، مرجان، سونا اور اس میں چھپے ہوئے بے شمار خزانے، دھاتیں کثرت سے نکالو۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمت بھی آ گئی کہ سمندر کو ایسا بنایا ہے کہ انسان اس میں گوتا لگا سکتا ہے،
تو مسلمانوں کو بھی یہ ترغیب دی گئی کہ وہ غوطہ خوری میں مہارت حاصل کریں، خود بھی اور مشینوں کے ساتھ بھی، اور سمندر کے خزانوں سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ سمندر کے اندر بہت سارے خزانے موجود ہیں، کفار کو کھلا نہ چھوڑیں کہ وہ ان خزانوں سے تیل، گیسیں اور دوسری معدنیات اور نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں، مسلمان ان کے محتاجی پر ہی قائم رہیں۔ تیسرا فائدہ جو سمندروں سے حاصل ہونے والا ہے، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کیا تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ وہ اپنے سینوں کے ساتھ میں پانی کو چیر کر چلتی ہیں؟ اس سے تمام بحری جہازوں کا سامنے والا حصہ نوکدار رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ پانی جس میں ہر چیز غرق ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک سوئی بھی ڈالو وہ بھی ڈوب جاتی ہے، اور اسے اس طرح بنایا جب وزن اور حجم خاص نسبت رکھنے والی کوئی چیز اس میں ڈالی جائے تو وہ پانی اٹھا لیتا ہے، حتیٰ کہ لاکھوں ٹن وزن اٹھانے والے بحری جہاز پانی کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پانی انہیں اٹھاتا بھی ہے، راستہ بھی دیتا ہے، خوراک بھی مہیا کرتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، دور دراز کے کم خرچ، آسان سفر، دنیا کی سیر، علم کا حصول، حج و عمرہ، تجارت، جہاد، مال غنیمت، الغرض کوئی ایک فائدہ ہو تو گنا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لا محدود فائدے ہیں جو گنے ہی نہیں جا سکتے۔ سب کچھ اکیلے اللہ نے بنایا، کسی داتا دیوتا کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے، اور اس سے اس لیے بنایا کہ تم اس کی نعمتوں کی قدر کرو اور اللہ کے احکام پر عمل کر کے زبانی اور عملی طور پر شکریہ ادا کرو۔ نیکسٹ آیت مبارکہ میں فرمایا، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہیں ہلا نہ دے۔ زمین کو ہلانے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں پہاڑوں کو گاڑا اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اس کی تفسیر ہم نے سورۃ ہجر کی آیت نمبر 19 کے اندر میں، سورۃ رعد کی آیت نمبر 3 کے اندر میں بیان کی ہے۔ یہاں پہاڑوں اور نہروں کے ساتھ راستوں کا بھی ذکر فرمایا، کیونکہ پہاڑوں میں دریا ہی راستہ بناتے ہیں اور انہی کے کناروں پر وسیع سڑکیں بنتی ہیں۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور علامتیں ہم نے بنائی اور ستاروں کے ساتھ وہ راستے معلوم کرتے ہیں۔ وعلامات یعنی راستوں میں چھوٹے بڑے پہاڑ، دریاؤں کے موڑ، ریت کے ٹیلے، باغات، شہر، آبادیاں، الغرض بے شمار علامتیں رکھی ہیں جن کے ساتھ لوگ صحیح راستے پہ رواں دواں رہتے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، النجم سے مراد یہاں جنس ہے، کوئی ایک ستارہ نہیں، یعنی رات کے وقت سمندر یا خشکی میں جہاں دوسری نشانیاں کام نہیں دیتی، لوگ ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرتے ہیں۔ راستوں کے علاوہ سمت، قبلہ اور وقت کی پہچان بھی ستاروں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہتدون میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، خشکی اور سمندر میں چلنے والے ہر مسافر کو شامل ہیں۔ ہاں، سب سے پہلے اہل مکہ اس میں داخل ہیں کیونکہ وہ تجارت کے لیے کثرت سے سفر کرتے تھے اور ستاروں کے ذریعے میں رستہ معلوم کرنے میں مشہور تھے۔ اس سے پہلے کفار سے خطاب چلا آ رہا تھا، یہاں ان کا ذکر غائب کی ضمیر سے فرمایا۔ یہ التفات اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود ان کے شرک پر اظہار ناراضگی کے لیے ہے کہ تم لوگ خطاب کے قابل ہی نہیں، مگر اگلی آیت میں پھر خطاب فرمایا کیونکہ اس میں ان کو لاجواب کرنے کے لیے براہ راست سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ اب دیکھیں، اتنی ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، جیسے ہی سورج شروع ہوئی ہے وہاں سے چلے اللہ تعالیٰ دلائل دیتے دیتے اتنے دلائل دیے اپنی توحید کے، اور اب یہاں پہ آ کے ایک سوال کیا ہے،
اور سیدھا سیدھا ان کو مخاطب کیا، أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا اللہ جو پیدا کرتا ہے ایسی چیزوں کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرنے والی؟ افلا تذکرون، پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ سب نعمتیں جو ذکر ہوئیں سب جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اور جنہیں مشرکین پکارتے ہیں انہوں نے نہ کچھ پیدا کیا ہے نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا۔ اور سورۃ حج کی آیت نمبر 73 کے اندر بھی واضح طور پہ یہ باتیں موجود ہیں۔ تو یہ تو بتاؤ کہ ہر چیز کا خالق تم نے ان بے بس ہستیوں کے برابر کر دیا ہے جو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتی، تو کیا یہ بات تمہاری سمجھ نہیں آتی؟ سچ یہ ہے وما قدر اللہ حق قدری، سورۃ الانعام آیت نمبر 91، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ مضمون مفصل طور پہ ہم نے سورہ رعد کی آیت نمبر 16 کے اندر میں بتایا۔ یہاں بتوں کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے، کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ پھر جواب دیا چونکہ مشرکین انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے عقیدے کے مطابق کمل لا یخلق فرما دیا۔ حالانکہ اس کا سادہ اور صحیح جواب یہ ہے کہ وہ محض پتھروں کو نہیں پوجتے تھے بلکہ ان کی ہستیوں کو پکارتے تھے جن کے وہ بت بناتے تھے۔ مثلا انہوں نے مریم، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3352 اور 3351 اس کی واضح دلیل ہے۔ اور قوم نوح علیہ السلام کے بت بھی اولیاء اللہ کے مجسمے ہی تھے، اور اس کے لیے آپ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب ذی العقول تھے، بلکہ ذی العقول کے استاد تھے۔ شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام سے ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ کہ انہوں نے جب ان کے بزرگ فوت ہوئے ان کی مجسمے تیار کیے تاکہ اللہ کو یاد رکھا جائے ان کو دیکھ کر کے۔ جب ان کو دیکھیں گے اللہ یاد آئے گا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، لیکن وہ بھی جب نسل ختم ہوئی آگے والی نسل نے سمجھا شاید یہ خدا ہیں، ان کی اس لیے تعظیم کی جاتی ہے، انہوں نے عبادت شروع کی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو 950 سال کی تبلیغ کی، اور پھر فرمایا اے اللہ میں نے دن و رات ان کو تبلیغ کی ہے لیکن یہ ایمان نہیں لائے، اب جو ہے زمین کے اوپر میں کوئی کافر کو باقی نہ چھوڑنا، سب کو تہس نہس فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ کر کے ان کو سب کو تباہ کر دیا گیا۔ نیکسٹ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، شمار ہی نہیں کر سکتے تو شکر کس طرح ادا کر سکتے ہو؟ اور سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کے اندر میں ہم نے اس کی وضاحت دی ہے اور اس تفسیر کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش مہربانی ہے کہ تمہاری ناشکری کے باوجود تمہاری بے شمار نعمتیں عطا کر رہا ہے، توبہ کرنے اور پلٹ آنے پر تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، بندہ جب اعتراف کر لے پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری 41 اور پھر تھوڑے سے شکر پر بہترین جزا بھی دیتا ہے۔ مقصد امید کا دروازہ کھلا رکھنا ہے، اللہ سے امید نہ توڑو کبھی بھی، نہ امیدی مایوسی کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور امید انسان کو توبہ استغفار اللہ کی طرف جوڑ دیتی ہے۔
واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی سب لوگوں کے اعمال نہیں جان سکتا، چھپے ہوئے عمل تو بہت دور کی بات ہے، اعلانیہ بھی نہیں جان سکتا۔ چند لوگوں کے چند اعمال اس کے دیکھنے سننے میں بھی آ سکتے ہیں، تو بے شمار انسانوں کے اعمال کیسے جان سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تمام جنوں انسانوں کے اعلانیہ کاموں کے علاوہ ان کے چھپے ہوئے کاموں کو بھی جانتا ہے، بلکہ سینے کے رازوں کو بھی، بھیتوں کو بھی جانتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 7، سورۃ اعلیٰ آیت نمبر 7۔ لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ تمہارے شرک و کفر کے باوجود تم پر جو رحم فرما رہا ہے اور نعمتوں پر نعمتیں دیے جا رہا ہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے اعمال سے وہ ناواقف ہے، وہ جانتا نہیں، بلکہ اس کے تمام ناشکری نافرمانی کے باوجود اس کی مہربانی اس لیے ہے شاید تمہاری آنکھیں کھلیں اور تم اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ۔ اس میں کافروں کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ معبود تو وہی ہونا چاہیے، اور ہو سکتا ہے جو ظاہر پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنے دلائل اللہ تعالیٰ نے پہلے دیے، اللہ کون ہے، کیا کیا اللہ نے پیدا کر دیا، کس طرح وضاحتیں دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اب سوال کیے جا رہے ہیں ان سے، بتاؤ تو صحیح ذرا۔ والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، ان کی بے بسی اور عجز کے بیان کے لیے 3 اوصاف بیان فرمائے۔ پہلا یہ، وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ خالق صرف ایک ہی ہے، کیونکہ اگر ان کے معبود نیک یا بد فوت شدہ لوگ ہیں تو ان کا خالق اللہ ہے۔ وہ نہ زندگی میں کچھ پیدا کر سکتے تھے نہ اور اب پیدا کر سکتے ہیں مرنے کے بعد۔ اس کی تفصیل سورہ رعد کی آیت نمبر 16 اور سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں موجود ہے، اور اسی صورت کے اندر بھی 17 نمبر آیت میں یہ سوال اللہ تعالیٰ نے کیا، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اس باتوں سے؟ کیوں توحید کو نہیں مانتے؟ اگر ان کے مجسمے یا ان کی قبریں ہیں تو وہ بھی کچھ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، صافات آیت نمبر 95، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے خود تراشتے ہو؟ اگر تمہارے معبود تراشے ہوئے بت ہیں یا قبریں ہیں تو خالق ان کا بھی تو اللہ ہے نا، تم تو نہیں۔ جیسے کہ اس سے اگلی آیت میں فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، اموات غیر احیاء، مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اموات غیر احیاء، دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں۔ پہلا یہ بتایا کہ وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور وہ کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تو تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے، ظاہری اعلانیہ چیزوں کو بھی نہیں جانتے۔ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ پیدا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ بھی نہیں۔ مراد یہ ہے وہ نیک یا بد مردہ لوگ جن کی مشرک لوگ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، وہ یہ شعور نہیں رکھتے کہ ان کو کب اٹھایا جانا ہے، وہ تو یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ ان کو اٹھایا کب جائے گا۔
اٹھائے جانے کے شعور کا لفظ جمادات، بتوں، قبروں پر صادق نہیں آتا، بلکہ صابر عقل انسانوں، جنوں، فرشتوں پر ہی صادق آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف مردہ کہنے پر اتفاق نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا غیر احیا، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، تیسرا وصف یہ بتایا کہ انہیں اپنے اٹھائے جانے کا وقت بھی معلوم نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ معبود کے لیے یوم بعث کا جاننا ضروری ہے۔ یہ بات کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے لیے آپ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 187 کا مطالعہ فرما سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا یہ مردے کب اٹھائے جائیں گے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کو سمجھنے اور سمجھانے کی، اور یہ وہ بیان ہے، یہ وہ باتیں ہیں جس کے اوپر انبیاء کو شہید کر دیا گیا، انبیاء کو سولیوں پہ لٹکا دیا گیا، آروں کے ساتھ چیر دیا گیا، نبیوں کو ماننے والوں کو جلا دیا گیا، خندقیں کھود کر اس کے اوپر میں آگیں لگا دی گئی، تیل ڈال کر کے میں بڑے بڑے کڑاہے چڑھا کر کے تیل ڈال کر کے ماؤں سے چھاتیوں سے بچے چھین کر جلا دیے گئے، بھون دیے گئے، پکوڑوں کی طرح بنا دیے گئے۔ ان لوگوں کا جرم کچھ نہیں تھا جن کو زمین کے اوپر میں مارا گیا، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا معبود برحق صرف ایک اللہ ہے۔ یہ توحید ایسا عظیم ایک اہم فریضہ تھا جس کے لیے انبیاء کے صحیح ماننے والوں کے مخالفین نے ان کو جلایا، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا، ان کو ذبح کیا، ان کو آروں سے چیر دیا گیا، ان کو کاٹ دیا گیا۔ یہ وہ توحید ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی جب اعتراض کیا گیا ایک، تو وہ روتے ہوئے جواب دے رہے تھے کہ میرے اوپر میں جو عدالت کے اندر یا جیل تھانوں کے اندر میں جو کیس کیے گئے ہیں وہ غیر مسلم سے زیادہ میرے مسلمان بھائیوں کی طرف سے کیس کیے گئے۔ کیوں کیس کیے جانے کی انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ جب میں حق بتاتا ہوں، صحیح بتاتا ہوں، درست بتاتا ہوں تو ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں، تو ان کو غصہ مجھ پہ آتا ہے، پھر وہ کیسز کر کے دکان بند ہونے کا غصہ نکالتے ہیں۔ کہتے سب سے زیادہ میرے آڑے میں غیر مسلم نہیں ہیں، مسلمان ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ بوجھ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ آپ نے پیچھے پڑھا سورہ احزاب، بے شک اسلام کا کلمہ پڑھ لیا لیکن دین تعلیم، دین حنیف سے، قرآن و حدیث سے جو دور ہے، صحیح معنوں میں اس نے مطالعہ نہیں کیا، تو پھر وہ اس طرح کی فتنے بازیوں کے اندر میں ملوث پایا جاتا ہے، جہالت کے اندر بھی، ظلم کے اندر۔